When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows, Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. صدق صفا میں بھی اصحاب محمد ہیں، عادل خطا میں بھی اصحاب محمد ہیں، عادل خطا میں بھی اصحاب محمد ہیں، اور صدق صفا میں بھی اصحاب محمد ہیں۔ ایمان کی حلاوت سے لبریز تھا دل ان کا، ایمان کی حلاوت سے لبریز تھا دل ان کا، ہاں صبر سے بات میں بھی اصحاب محمد ہیں، ہاں صبر سے بات میں بھی اصحاب محمد ہیں، اخلاق میں اعلیٰ تھے، کردار میں افضل تھے، اخلاق میں اعلیٰ تھے، کردار میں افضل تھے، بے باک مجاہد بھی اصحاب محمد ہیں، بے باک مجاہد بھی اصحاب محمد ہیں، وہ مشن محمد کے ناشر تھے سپاہی بھی، وہ مشن محمد کے ناشر تھے سپاہی بھی، جرنیل و قائد بھی اصحاب محمد ہیں، جرنیل و قائد بھی اصحاب محمد ہیں، ہر حال میں شاکر تھے، ہر حال میں ذاکر تھے، ہر حال میں شاکر تھے، ہر حال میں ذاکر تھے، اسلام کے داعی بھی اصحاب محمد ہیں، اسلام کے داعی بھی اصحاب محمد ہیں، تلوار اٹھائی ہے اس دین کی تحفظ میں، تلوار اٹھائی ہے اس دین کی تحفظ میں، ایثار دین میں بھی اصحاب محمد ہیں، ایثار دین میں بھی اصحاب محمد ہیں، وہ راضی تھے رب ان سے، راضی برسا دونوں، وہ راضی تھے رب ان سے، راضی برسا دونوں، واضح ہے قرآن میں بھی اصحاب محمد ہیں، واضح ہے قرآن میں اصحاب محمد ہیں، جو ان کو غلط سمجھے اسلام سے خارج ہے، جو ان کو غلط سمجھے
انعام خدا میں بھی اصحاب محمد ہیں، اصحاب کے منکر میں اسلام خطرے میں، اصحاب کے منکر میں اسلام ہے خطرے میں، تکمیل دین بھی اصحاب محمد ہیں، تکمیل دین بھی اصحاب محمد ہیں، اول یہ سمجھتا ہے اصحاب کے بارے میں، اول یہ سمجھتا ہے اصحاب کے بارے میں، محبوب خدا میں بھی اصحاب محمد ہیں، محبوب خدا میں بھی اصحاب محمد ہیں، عادل ارتقا میں بھی اصحاب محمد ہیں، اور صدق و صفا میں بھی اصحاب محمد ہیں۔ السلام علیکم۔ صبح جمعیت احیادیث مجلس الشیخ جناب حسین احمد مدنی صاحب اطلاع چکے ہیں، اہلاً و سہلاً۔ اسی طریقے سے ہمارے محترم سلیم خان صاحب بھی موجود ہیں، اور یوسف نوری صاحب اور ضلع کے امیر عبدالحدیث صاحب الحمدللہ جیسے کہ خطاب فرما رہے ہیں۔ میں اس کا نام پیش کر رہا ہوں، امیر جماعت یوپی پہ جناب ارشد صاحب، تو گزارش کی جاتی ہے کہ تشریف لائیں اسٹیج پر، اور بدر کے امیر جماعت فیاض احمد صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا عبدالمجید قاسمی صاحب خطیب و امام مسجد علی بدر سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور دھناسری کے امیر جماعت سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شهنشین پر رونق افروز قابل احترام صدر اجلاس، لائق و فائق، قابل و فاضل علماء کرام، حاضرین نظام اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم اور آپ کو ایک مقام پر جمع کیا، بالخصوص ذمہ داران میں شہری امیر جناب عتیق صاحب اور ضلعی ذمہ داران میں امیر ہو یا ناظم ہو اور یا ان کے رفقاء کار ہو، ان تمام کی
انتھک کوشش رہی اس پروگرام کو منعقد کرنے میں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو بے لوث بنائے، خالصۃ لوجہ اللہ بنائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنائے، اور ان تمام کاموں کو آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے۔ معزز حاضرین، آپ نے عنوانات میں دیکھا ہوگا کہ یہ عنوان اس اجلاس کا مرکزی عنوان اصلاح معاشرہ ہے۔ چونکہ اصلاح کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا فریضہ رہا، نبوی مشن رہا، اصلاح معاشرے کے اس مشن کو انبیاء علیہ السلام کے وارثین آگے بڑھا رہے ہیں۔ اِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، طاقت کے دائرے میں ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اصلاحات کرتے رہنا چاہیے۔ اصلاح نفس ہو یا اصلاح ذات ہو، اصلاح معاشرہ ہو، عقائد کی اصلاح ہو، ایمانیات کی اصلاح ہو، عبادات و معاملات کی اصلاح ہو، تہذیب و روایات کی، عادات کی اصلاح ہو، جامع انداز سے ہمیں اصلاح کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اور اس فرض شناسی کے ساتھ یہاں کے ذمہ داران نے اس اجلاس کو منعقد کیا۔ جب کبھی ہم اپنے اس فرض منصبی سے غفلت برتیں گے تو طرح طرح کی آزمائشوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک ہم نیک صالح بننے کے ساتھ ساتھ مصلح بنیں گے، اوروں کو صالح بنانے کی کوشش کریں گے، اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ ہمیں نہیں بتائے گا، تختہ مشق نہیں بنیں گے، ہلاکت کا ہمیں سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ افراد کے لیے بھی یہ بشارت ہے، مجتمع یعنی معاشرے کے لیے بھی یہ خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں سے بچنے کے لیے، دین پر استقامت کے لیے اصلاح کے کام کو اہم ترین فریضہ اس امت کے لیے قرار دیا۔ انبیاء علیہ السلام نصیحت کیا کرتے، اللہ سے دعا کرتے، اور اپنے ماتحت اپنے رفقا افراد کو تاکید کیا کرتے وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ جو زمین پر فساد مچانے والے ہوں، بگاڑ مچانے والے ہوں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، یا کسی بھی ناحیے سے فسادیوں کی راہ پر چلنے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، انبیاء علیہ السلام نے منع کیا۔ اصلاح معاشرہ ہمارے اس اجلاس کا یہ مرکزی موضوع ہے۔ مرکزی موضوع میں آپ نے دیکھا کہ 3 موضوعات کا یہاں پر انتخاب کیا گیا ہے۔ ان 3 موضوعات میں بارہا صحابہ کرام کی تعظیم آپ کو ملے گی۔ ہر موضوع میں صحابہ کرام کی عظمت جھلکے گی۔ صحابہ کرام سے پہلے سیرت طیبہ کا آپ کو پیغام ملے گا، چونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر رہنے کے لیے، ہدایت پر استقامت اختیار کرنے کے لیے قرآن سے وابستہ رہنے کا حکم دیا۔ قرآن ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تمام اہل تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سرچشمہ ہدایت بتایا ہے، لہذا قرآن سے وابستہ رہنا ہدایت کے لیے اور ہدایت پر استقامت کے لیے ضروری ہے۔ لیکن لوگوں نے قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، اپنے آپ کو قرآنی کہتے ہوئے حدیث کا انکار کرنے لگے، سنت کا انکار کرنے لگے۔
ذمہ داران نے اس فتنے کو ڈھانپا، اس کی خطرناکی کا اندازہ لگایا، اسی لیے ایک موضوع یہ بھی رکھا کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں سیرت طیبہ کا کیسے مطالعہ کرنا چاہیے، سنت کی روشنی سے وہ کون سی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں جن کے پیش نظر یا جن کو اختیار کر کے ہم استقامت پر رہ سکتے ہیں اور فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو جیسے قرآن کو تمہیں اختیار کرنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ گہری وابستگی ہونی چاہیے، ویسے ہی تمہارے لیے اسی درجے میں ضروری ہے۔ یقیناً تلاوت کے اجر کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، ثبوت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن وحی ہونے کے اعتبار سے، حجیت کے اعتبار سے، استدلال کے اعتبار سے، دلیل بننے کے اعتبار سے، ہدایت کو اختیار کرنے کے لحاظ سے قرآن اور حدیث دونوں ایک درجے میں ہیں، اور اس لحاظ سے قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ جس دین سے وابستہ ہیں وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں یہی دین مقبول ہے، معتبر ہے، یہی دین کا اعتبار کیا جائے گا، یہی دین اللہ کے یہاں منظور ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو دین اللہ کے یہاں مقبول ہے، معتبر ہے، وہ دین آدھا ادھورا دین نہیں، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے کامل بنایا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کی، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ لہذا اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اتارے تو بائیں جوتی اتارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دین کو واضح کیا ہے۔ بنیادی طور پر ان نکات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یقیناً قرآن کے حوالے سے لوگ اختلاف نہیں کرتے ہیں، لیکن حدیث کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، شبہات و شبہات پیدا کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہدایت پر رہنے کے لیے جہاں قرآن ہدی للناس اور ہدی للمتقین ہے، وہیں پر ہدایت پر رہنے کے لیے سنت پر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب تیسرا نقطہ، صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا، صحابہ کرام کی پیروی کرنا، تین کاموں کے لیے، دین فہمی کے لیے، دین پر عمل آوری کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، ان تینوں کاموں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحابہ کرام کے منہج کو سمجھیں، سلف صالحین کی فہم کو اختیار کریں۔ اگر آپ ان تین کاموں میں صحابہ کرام کے منہج کو نظر انداز کر دیں گے، یقین جانیے قرآن و حدیث پر رہنے کا دعویٰ کرنا آپ کے لیے بے فائدہ ثابت ہوگا، اور وہ جو فرقے رونما ہوئے قدیم زمانے میں، جو فرقے رونما ہوئے بد عقیدگی کی وجہ سے، بے اصولی کی وجہ سے، آج بھی ان گمراہ کن فرقوں کے افکار و نظریات بہت ساری تنظیموں میں پائے جاتے ہیں، مختلف ناموں سے وہ تنظیمیں موجودہ دور میں پائی جاتی ہیں۔ کیا ان کے پاس قرآن مجید نہیں؟ وہ لوگ اپنے ہاتھ میں قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ کیا ان کے پاس احادیث کا علم نہیں؟ دشمنان اسلام نے آج احادیث کی خدمت کی، اتنی عظیم خدمت کی کہ مسلمانوں نے اس درجے حدیث کی خدمت نہیں کی۔ یقیناً ان کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ آج جو فرقے گمراہ ہیں، چاہے شرک یا اعمال کرنے والے ہوں یا کفر یا نظریات رکھنے والے ہوں، بدعات و خرافات میں مبتلا اور ملوث ہوں، وہ لوگ قرآن و حدیث کو پیش کرتے ہیں،
لیکن ایک اہم ترین نقطہ منہج صحابہ سے محرومی ان کے پاس پائی جاتی ہے، فہم سلف ان کے پاس نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، ان کی نشر و اشاعت کے لیے فہم صحابہ، منہج صحابہ ضروری ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ذم التأویل اپنی اس کتاب میں، قد ثبت وجوب اتباع السلف رحمت اللہ علیہم بالکتاب والسنة والاجماع والعبرة دلت علیہ۔ قرآن کے حوالے سے، سنت اور حدیث کے حوالے سے، اجماع امت کے حوالے سے، یعنی معتبر عالم دین نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا، ان تینوں معتبر ذرائع سے یہ بات ثابت ہے کہ سلف صالحین کی پیروی کرنا کوئی اختیاری بات نہیں، کوئی آپشنل بات نہیں، بلکہ وجود کے درجے میں ہے، یہ ایک فریضہ ہے۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے تو اللہ کے یہاں جواب دیں گے، جواب دے رہیں گے، وَالْعِبْرَةُ دَلَّتْ عَلَيْهِ۔ اور جو عقل سلیم ہے، صحیح اصولوں پر مبنی قیاس ہے، یہ قیاس بھی اس فہم کی، اس اصول کی تائید کرتا ہے۔ معزز حاضرین، صحابہ کرام کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے موجود تھے، صحابہ کرام باحیات تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ گمراہ عقائد اسی دور سے شروع ہونے، صحابہ کرام کی موجودگی میں ایسے افکار پنپنے لگے جن سے صحابہ کرام نے لا تعلقی، بیزاری اور براءت کا اظہار کیا۔ اس امت میں سب سے پہلا فرقہ جو رونما ہوا وہ قدریہ کا فرقہ ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ ہے۔ صحابہ کرام نے رد کیا، نکیر کی، کہا کہ ہم اس سے بری ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ فرقے کے بالمقابل جبریہ فرقہ رونما ہوا، جو انسان کو بالکل مجبور محض سمجھتا ہے اور انسان کا اختیار ثابت نہیں رکھتا، اللہ کی مشیت کے تابع بھی انسان کے اختیار کو ثابت نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیں گے قدریہ اور جبریہ کے بعد خوارج کا فرقہ رونما ہوا۔ خوارج کا ایسا فرقہ ہے جو بے قصوروں کی جان کو، ان کی عزت و آبرو کو، ان کے مال کو، ساری چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ نماز پڑھنے والے حاکموں اور جن ایسے حکمران جن کے پاس کفر بواح نہیں، کھلا کفر نہیں، ایسے حاکموں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایسا فرقہ ہے جو موجودہ دور میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہیں اور دوسروں کو اسلام سے خارج سمجھتی ہیں۔ خوارج کے جراثیم اس تنظیم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ افراد جو خود کش حملے کرتے ہیں، فدائی حملے کرتے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، خوارج کی بدعقیدگی ان کے اندر سرایت کی گئی۔ لہذا خوارج کی جو فکر اس زمانے میں رونما ہوئی، بدعقیدگی رونما ہوئی، قرآن و حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، غلط استدلال کیا، صحابہ کرام کے منہج کو انہوں نے چھوڑا، سلف صالحین کے منہج کو انہوں نے چھوڑا۔ قدریہ، جبریہ اور اس کے ساتھ ساتھ خوارج کے بعد اہل کلام کے فرقوں کی شروعات ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فرقہ جو اہل کلام کا فرقہ ہے، جو جہمیہ کہلاتا ہے، جس سے اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ ایسے فرقے رونما ہوئے جنہوں نے اپنی عقل کو شریعت پر مقدم رکھا، اپنی عقل کو شریعت پر فرق اور انہوں نے اللہ کی عبادت، توحید الوہیت کا انکار کیا، اسماء حسنہ اور صفات علیہ کی تأویل کی کبھی انکار کیا تو صحیح معنوں کو ان اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے خالی قرار دیا۔ اس کے بعد
صوفیہ کا فرقہ رونما ہوا، جہمیہ کا فرقہ، جہمیہ کے ان فرقوں سے مرجئہ کا فرقہ رونما ہوا، جو انسان کو بے عمل قرار دیتا ہے یا پھر ایمان کے دائرے کو محدود کر دیتا ہے۔ آپ دل سے تصدیق کر لیں، زبان سے اقرار کر لیں، آپ مومن ہیں، آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی بد عقیدگی رونما ہونے لگی۔ ہمارے معاشرے میں ختم نبوت کا انکار کرنے والے پائے جاتے ہیں، حجیت حدیث کا انکار کرنے والے پائے جاتے ہیں، تصوف کے ایسے نظریات رکھنے والے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر مستوی جاننے کے بجائے ہر چیز میں اور ہر جگہ پر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اور ہر جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے۔ یہ تمام ایسے فرقے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بڑی ضخیم کتابیں پائی جاتی ہیں، ان کے بڑے علماء پائے جاتے ہیں، اپنی دانش کے مطابق یا ان کے اپنے نظریے کے مطابق۔ ان کے پاس قرآن بھی آپ کو ملے گا، ان کے پاس روایات اور احادیث بھی آپ کو ملیں گی۔ یہ بے توفیق ہوئے تو کس چیز سے؟ ایک ہی چیز سے، وہ ہے منہج صحابہ اور وہ ہے فہم سلف۔ آج ہماری ہدایت کے لیے، دین پر استقامت کے لیے امتیازی خصوصیت جو ہے وہ ہے منہج صحابہ۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، جب سے ہم نے قرآن و حدیث کی دعوت دینی شروع کی، مشرکین اور کفر پر رہنے والے، بدعات و خرافات پر چلنے والے قرآن و حدیث کی دہائی دینے لگے، لیکن قرآن ان کا اپنا خود ساختہ قرآن ہے، ان کی احادیث اپنی خود ساختہ احادیث ہے۔ صحیح احادیث کو توڑ کر پیش کرتے ہیں یا پھر من گھڑت روایات پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دلیلیں، ان کے نصوص اس درجے میں ہے۔ معزز حاضرین، اس نشست سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آپ اپنی امتیاز خصوصیت جانیں، آپ صحابہ کرام کے شیدائی ہیں، آپ منہج صحابہ کے داعی ہیں۔ یہ وہ امتیازی وصف ہے جس سے دیگر تنظیمیں محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم فریضے کو اختیار کرنے اور اس عظیم فریضے پر قائم رہنے اور ادا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا۔ صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے بہت سارے علماء کرام، بعد میں آنے والے مقررین انشاءاللہ لب کشائی کریں گے، یہ ایک مستقل موضوع ہے عظمت صحابہ، لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں وہ فہم صحابہ کے حوالے سے ہے، منہج صحابہ کے حوالے سے ہے، دین فہمی کے لیے، دین پر عمل آوری کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دعا اور مبلغین کے لیے، علماء اور طلباء کے لیے۔ میں نے بارہا یہ تین تعبیرات استعمال کی۔ ان تینوں کاموں کے لیے منہج صحابہ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، آپ ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی کریں جو اللہ کی جانب راغب ہوئے، جنہوں نے اللہ کی جانب رجوع کیا۔ اللہ کی جانب رجوع کرنے والے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی جانب راغب ہونے والے قرآن کے اول مخاطبین ہیں، یعنی صحابہ کرام ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے راستے کی سبیل من اناب الیہ، صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کرنا ہمارے فرائض میں داخل ہے، ہمارے واجبات میں داخل ہے۔ اس فریضے سے ہم غفلت نہیں برت سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تم میری سنت کو تھامے رہو۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ہدایت کے لیے، ہدایت پر استقامت کے لیے حدیث کافی نہیں، سنت کافی نہیں؟ یقیناً ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ ہدایت پر استقامت کے لیے جہاں آپ کو سنت
سنت پر عمل کرنا ہے وہی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہدایت یافتہ صحابہ کرام خلفاء راشدین ان کے راستے کی بھی پیروی کرنی ہے. ایک ہی نقطے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں مختلف انداز سے بیان کیا. عضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بہا کہ تم بڑی مضبوطی کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرتے رہنا. آپ نے قرآن کی ایک آیت سنی, آپ نے ایک حدیث سنی, صحابہ کرام کے اقوال میں سے ایک قول سنے کہ صحابہ کرام کی نظر میں صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا, ان کے اسوے کو اختیار کرنا, ان کی فہم کو اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, بعض کتابوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قول مروی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان افراد کو یہ بات کان کھول کر سننی چاہیے جو اوروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, مختلف افراد کے افکار کو پڑھتے ہیں, ان کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں جن کی آپ پیروی کرتے ہیں ان کی ولادت کب ہوئی, ان کی وفات کب ہوئی, جس تحریک سے آپ وابستہ ہے اس تنظیم کی شروعات کب ہوئی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شخصیت کس درجے کی ہے. آپ کو جائے گا کہ ان افکار کو اختیار کرنا چاہیے یا اختیار. صحابہ کرام میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن مات, اگر کسی کو پیروی کرنی ہے, اسوہ اور نمونہ بنانا ہے, کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے, فلیستن بمن مات اولئک اصحاب محمد, صحابہ کرام کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے. کیونکہ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام کی زبانی, صحابہ کرام کا تعارف جانے, صحابہ کا منہج کیوں اختیار کرنا چاہیے, صحابہ کی فہم کو کیوں اہمیت دینی چاہیے, صحابہ کی زبانی سنے. صحابہ کرام کی نظر میں ہے, فرماتے ہیں کہ کانوا خیر هذه الامہ, صحابہ کرام اس امت کا سب سے بہترین طبقہ, صحابہ کرام سے افضل نبی کے بعد کوئی اور نہیں ہو سکتا. کانوا خیر هذه الامہ, اس امت کا سب سے بہترین طبقہ, افضل ترین طبقہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. أبرها قلوبا وأعنقها علما وأقلها تكلفا. صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام نیک دل جماعت ہے, صحابہ کرام ان کے سمندر ہے. صحابہ کرام میں انبیاء کی صفت پائی جاتی ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام تکلف کرنے والے نہیں. وما انا من المتکلفین, صحابہ کرام بھی تکلف سے کام لینے والے نہیں, حقیقت بیانی اور حق اور حقیقت بیانی سے کام لینے والے ہیں. قوم اختارهم اللہ, صحابہ کرام کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے. صحابہ کرام کی قوم وہ منفرد قوم ہے. اختارهم اللہ, ہماری اور آپ کی پسند نہیں, صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے, اللہ کی پسند ہے, اللہ کا اختیار ہے. اختارهم اللہ لصحبت نبی و نقل دین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اس لیے چن لیا, اس لیے پسند کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکے, رفاقت اختیار کر سکے, صحابہ کرام دین کی نشر و اشاعت کر سکے. فتشبہوا باخلاقہم و طرائقہم, کسی اور کی طریقت کو, شریعت کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں,
اگر آپ کو پیروی کرنی ہے، اسوہ اور نمونہ بنانا ہے، کاپی کرنی ہے، مشابہت اختیار کرنی ہے، نقل کرنی ہے، تو صحابہ کرام کی زندگانیوں کا مطالعہ کرے، ان کے اخلاق کی پیروی کرے، ان کے طریقوں کو اختیار کرے، تمام کاموں میں اولئک اصحاب محمد. پھر فرمایا کہ یہ صحابہ کرام ہیں کانوا علی الہدی المستقیم. صحابہ کرام ہدایت کا معیار ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں ہدایت رکھی، ہدی للناس ہدی للمتقین. نبی کی اتباع اور اطاعت میں ہدایت رکھی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور ہدایت تیسری کسی چیز سے ہے تو وہ صحابہ کرام کے منہج میں ہے، جیسے صحابہ کرام نے بیان فرمایا. امام ابن عبد البر، امام عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، ان جیسے ائمہ نے یہ بات بتائی کہ تمام امور میں سلف صالحین کے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ سلف صالحین جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، اور سلف صالحین اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ان کا خاموشی اختیار کرنا لا علمی کی علامت نہیں، بلکہ صحابہ کا خاموشی اختیار کرنا، سلف صالحین کا توقف اختیار کرنا، وہ بھی علم اور بصیرت کی روشنی میں ہوتا ہے. لہذا صحابہ کرام کے لیے جو چیزیں کافی ہو گئی، سلف صالحین کے لیے جو عقائد و ایمانیات، جو عبادات و معاملات کافی ہو گئے، وہی ہمارے لیے بھی کافی ہو جائیں گے. بارہا سلف صالحین نے اس بات کی ہمیں تلقین کی. قرآن مجید میں اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا، اس امت کو امت وسط کہا گیا. تو ان تمام القاب کے اونچے اونچے القاب کے، ان تمام تعریفات کے سب سے اول مستحق صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام ان تمام امور کے مستحق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں خیر ہونے کی بشارت دی. کہا خیر القرون قرنی. When you see your child take the first breath of life, Allah knows.